بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹس ڈسکوری چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کسی زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا جابر بادشاہ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا اور جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ بادشاہ کے درباریوں میں سے چند لوگ اللہ والی بھی تھے جو صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خدا مانتے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شرک سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی کل تعداد 4 سے 7 بتائی جاتی ہے۔ انہی اللہ کے بندوں کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا ہے، جو تقریباً ایک غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے۔ ناظرین گرامی، دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بادشاہ کے محل سے بھاگ گئے۔ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اصحاب کہف نے اس چرواہے کو اپنا قصہ سنایا اور اسلام کی دعوت دی، جس پر ایک چرواہے نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی اصحاب کہف کے ساتھ چل پڑا۔ چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ یہ سب لوگ قریب کے ایک پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور وہاں چھپ کر سو گئے، اور اللہ کی قدرت سے وہ 309 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے۔ بادشاہ کو جب کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار بنا کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں قید ہو کر مر جائے اور وہ غار ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عملے میں سے یہ کام جس شخص کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرمانروا ہوا جس کا نام بیدروس تھا، اور اس نے 68 سال کی حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ پھر بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اس غار کو تجویز کیا اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرنے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرحا و شادہ اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعت خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود، ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ جب وہ شخص بازار گیا تو انہوں نے شہر کے پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا، جس کا رواج صدیوں سے ختم ہو گیا تھا اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ ایک نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح ناقابل یقین ہے، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے۔ حاکم نے کہا آج روئی زمین پر اس کا نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں، اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہے، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہمارے جستجو میں آ رہی ہے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیخا نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔
ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنے طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کے دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پر پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا۔ اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنی دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی، چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معززین اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا اور شکر الہی کا سجدہ بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ملک کی حفاظت فرمائے اور جنس و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ ابھی کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔